الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اسلامی بھائیوں، بزرگان محترم، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب ذوالجلال ہی کے لیے لائق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، خطبے کے شروعات میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کے آج کے اس خطبے میں مرحومین کے حق کیا ہے اس پر گفتگو کرنا ہے۔ وہ لوگ جو اس وقت دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو اسلام نے ان کے بارے میں بھی کچھ حقوق بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے، اس دین نے زندہ انسانوں کے ساتھ مردہ انسانوں کا بھی خیال رکھا ہے۔ ایسے انسان جو کئی سال ہمارے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، پھر انہیں موت آتی ہے، وہ انتقال ہو جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، تو یہ جو رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بنایا ہے، وہ موت سے ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ موت کے بعد بھی ایمان والوں کا رشتہ باقی رہتا ہے۔ اس رشتے کو کیسے باقی رکھیں، باقی رکھنے کی کیا صورتیں ہیں، فائدے کے کیا طریقے ہیں، قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ اسی میں سے ایک 4 طریقے آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مرحومین جو لوگ انتقال ہوئے ہیں، وہ فوت شدہ لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی انتقال ہوئے ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، جان پہچان والے ہیں،
یا پھر عام مسلمان، کوئی بھی مسلمان، تو ایسے مرحومین کے طرف سے ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے، تو ان حقوق کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ سب سے پہلا حق یہ ہے مرحومین کی طرف سے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے، وہ ہے دعائے مغفرت۔ مغفرت کی دعا کا کرنا یہ مرحومین کا حق ہے۔ مغفرت کی دعا کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان انتقال ہو، اس کے انتقال کے فوراً بعد بھی جب اس کی موت کی خبر ملے، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کو نہلا دھلا کر اس کو جنازے کے لیے تیار کیا جائے، نماز کی خاطر اس کی نماز میں شامل ہو کر اسے مغفرت کی دعا دی جائے۔ اس کی دفن کیا جا رہا ہو تو دفنانے کے موقع پر، دفنانے کے بعد بھی اس کے حق میں مغفرت کی دعا کی جائے۔ اتنا تو تقریباً سب جانتے ہیں اور کرتے بھی ہوں گے، لیکن یہیں تک مغفرت کی دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ یہ مغفرت کی دعائیں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی حالت آج یہ ہے، مرنے کے بعد تھوڑا دعا کر لیے، جنازے کی نماز پڑھ لیے، دفنانے کے بعد کچھ پڑھ لیے، اور پھر زیادہ کہیں تو 1 2 4 دن تک یاد رکھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور پھر کچھ صدقہ و خیرات ہوا تو کرتے ہیں، یا پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایسا بھلا دیتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کے اندر ان کا نام تک نہیں آتا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، خاص کر کے ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ زندگیاں گزارے ہیں، تو ان کا یہ حق ہے کہ ہماری دعاؤں کے اندر انہیں ضرور شامل کیا جائے۔ ماں باپ ہیں تو فرض زیادہ بنتا ہے۔ اسلام نے ہم کو تعلیم یہ دی ہے، رشتہ دار کیا، اگر رشتہ دار نہ بھی ہو تب بھی ایک مومن دوسرے مومن کو اس کے انتقال کے بعد بھی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، اس کے حق میں دعائیں کرتا ہے۔ سورہ حشر کی 10ویں آیت پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی صحابہ کرام کے بعد آئے، جو لوگ دنیا میں آتے گئے ایمان والے، یقولون، وہ دعائیں کرتے ہیں، کیا کہہ کر، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، یعنی اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں اللہ نے فرمایا وَلِإِخْوَانِنَا، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما، الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ایمان لانے میں ہم سے آگے تھے، ہم سے سبقت کر گئے، یعنی ہم سے پہلے جو ایمان لائے، اللہ کے نبی پر جو ایمان لائے، ایمان لانے میں جو ہم سے آگے تھے، اور پھر وہ انتقال ہو گئے، تو اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اے اللہ ہمارے دلوں میں نفرت اور کینہ نہ پیدا کر، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تھے، یعنی کسی بھی مومن کے بارے میں دل میں کینہ کپٹ ہو، اے اللہ اس سے مجھے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، یقیناً تو رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ حشر کی 10ویں آیت ہے۔ اس آیت سے بتایا گیا کہ ایک مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے سے پہلے جو ایمان لانے میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں، صحابہ ہیں یا اس کے بعد کے لوگ ہیں، ایک مومن دعا کرتے ہوئے ان کو بھی خیال رکھتا ہے۔ آپ بتائیں، قرآن نے دعاؤں کا طریقہ یہ بتایا کہ ہم دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیں، جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ کے لوگوں کو یاد نہیں کرتے ہیں، یعنی اپنے ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے انتقال کے 2-4 دن کے بعد ہماری زندگی سے تو اٹھی چلے جاتے ہیں، آخر کار ہماری دعاؤں سے بھی ختم ہو جاتے ہیں، دعاؤں میں بھی ان کا نام نہیں آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی غفلت ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ مرحومین کا ہم پر یہ حق ہے
کہ ہم ان کے حق میں ہماری دعاؤں کا ایک حصہ ضرور شامل کریں۔ اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو پھر ان کا مقام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ان کے حق میں آپ دعائیں کرنے والے بنے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے یہ جو دعاؤں کا سلسلہ ہے ایک دو مرتبہ نہیں، بار بار آپ کو یاد دلایا گیا۔ چنانچہ آپ جب قبرستان کی زیارت کو جاتے ہیں، زیارت کا مطلب ہے آپ قبرستان کو نصیحت عبرت حاصل کرنے کے لیے، ایسے جو قبروں میں دفن شدہ لوگ ہیں ان سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسے زیارت کا نام دیا گیا، ورنہ ہمارے لوگوں میں جو زیارت مشہور ہے وہ غلط ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، کہا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھو، السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ یعنی آپ کو جب آپ قبرستان جاتے ہیں آپ کو بتایا گیا کہ آپ دعا کریں، دعا کی عادت ڈالیں، اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی جو اس پورے قبرستان میں دفن ہیں۔ دعا کا آخری حصہ ہے نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، کہ ہم اللہ سے اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی عافیت کی دعا طلب کرتے ہیں۔ یہ دعا صرف لوگوں کو دفنانے میں جاتے وقت پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، جب آپ قبرستان سے گزرتے ہیں، جب آپ قبرستان جانا چاہتے ہیں آپ کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ دعائیں دیں، دعائیں دینے والے بنیں۔ تو یہ پہلا حق ہے کہ جو لوگ ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں ہماری دعاؤں میں کبھی انہیں بھولنا نہیں چاہیے، خاص کر کے اگر وہ ماں باپ اور اپنے قریبی لوگ ہوں تو پھر انہیں دعاؤں میں بھولنا یہ بے وفائی ہے، بے وفائی ہے ان کے لیے جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تک زندہ ہیں تب بھی دعائیں دینا ہے ماں باپ کو، اپنے قریبی لوگوں کو، جب رخصت ہو جائیں اس کے بعد بھی دعائیں دینا ہے۔ تو دعائیں دینے والے بنے، دعائیں کرنے والے بنے اپنے مرحومین کے حق میں، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کوئی بھی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اگر وہ کوئی حق چھوڑ کے مرا ہے تو پھر اس حق کو پورا کرنا اس کے وارثین کے لیے ضروری ہے۔ وارثین یعنی ان کی اولاد، بیٹے، بیٹیاں، یا پھر ان کے اپنے قریبی جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ مرحومین کی طرف سے وہ حق ادا کریں۔ حق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کا حق، دوسرا بندوں کا حق۔ اللہ کا وہ حق جو مرحومین کی طرف سے ہم ادا کر سکتے ہیں وہ ہے روزہ، یعنی کوئی مسلمان جس پہ روزہ رکھنا رمضان میں ضروری تھا، فرض تھا، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، رمضان کے فوراً بعد اس کا انتقال ہوا تو اس کے وارثین کو چاہیے کہ وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے جو میت کے حق پہ ضروری تھے۔ یا اسی طرح حج اگر کسی انسان پہ فرض تھا لیکن اپنی زندگی میں مالدار ہونے کے باوجود وہ اگر حج نہیں کر سکا تھا تو پھر ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ وارثین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جو میت یعنی ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے اگر ان کی زندگی میں وہ دولت والے تھے، یعنی اتنا پیسہ تھا کہ وہ حج کرنا ان کے لیے ضروری تھا، پھر بھی حج نہیں کر سکے تو ان کے وارثین کے لیے ضروری ہے کہ حج کریں ان کی طرف سے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1850 پر 2 ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک عورت اللہ کے نبی سے آ کر سوال کرتی ہے، ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت، اے اللہ کے نبی میری ماں نے اپنی زندگی میں بہت خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ حج کرے، لیکن حج کرنے سے پہلے وہ دنیا سے چلی گئی، تو کیا میں اس کی جانب سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حجی عنہا، تم ان کی جانب سے حج کر سکتے ہو۔ تو یہ ضروری فریضہ ہے جو ادا کرنا چاہیے۔ چلیے جب بات آئی تو یہ جو مرحومین ہم سے جو رخصت ہو جاتے ہیں ان کی طرف سے حق ادا کرنے کی، لوگ
دنیا والے ایسے سستے کام کرتے ہیں جسے بھیک کہہ سکتے ہیں. کیا بھیک؟ بھئی مرحومین کی طرف سے آپ کو اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ. جو نہیں بتایا گیا ہے وہ کرتے ہیں. آپ کو بتایا یہ گیا ہے، آپ کر یہ سکتے ہیں کام کہ جو ماں باپ، جن کے ماں باپ اپنی زندگی میں حج نہیں کر سکے تھے، ان کی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی جانب سے حج کریں. آپ بتائیں کون اس کا خیال کرتا ہے؟ جبکہ اس کا حکم ہے کہ کرنا ہے، اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. کیا خیال کرتے ہیں؟ وہ کاموں کا خیال کرتے ہیں جس میں انٹرٹینمنٹ ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کو پبلک سٹی ہے. چلو 10واں کرو، 20واں کرو، زیارت میں جا کے کھاؤ. گھرا میں بیٹھ کے کھاتی ہیں وہ بس نہیں ہوا، قبرستانہ میں جا کے بیٹھ کے کھاتے ہیں. 3 دن کے نام کی زیارت سے جاؤ ان کے نام پہ، لیکن نہ دعا ہے نہ مغفرت ہے، کچھ نہیں ہے. بس وہاں بھی جا کے کھیر پوریاں فاتحہ کرو، وہاں بھی کھاؤ. یعنی مرحومین کی طرف سے گھر میں کھاؤ، باہر کھاؤ، لاسٹ کو قبرستانہ بھی نہیں چھوڑے، قبرستانہ میں بھی کھاؤ ان کے نام پہ. اور یہ زیارت کا نام دیکھے جو کہ دین میں ہے ہی نہیں ہے، لیکن ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں کھانا پانی ہے، اس میں خود کھانا ہے، دوسروں کو کھلانا ہے. لوگ کرتے ہیں. حج میں کہاں ہے؟ حج میں نہ کھانا ہے نہ کھلانا ہے. حج میں صرف آپ کو تکلیف ہے جو آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے ادا کرنا ہے، لیکن نہیں کریں گے. کیوں؟ وہاں کون دیکھتا ہے؟ وہ کس کو معلوم ہوتا ہے؟ یہاں 40 لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں، کھلات کھاتے ہیں، جاتے ہیں، بولتے ہیں، دعوت دیے ہیں. کتنی محبت کرنے والے ہیں لوگوں کے لیے. ایک پبلک سٹی ہے، ختم کر رہے ہیں جو کہ سراسر بدعت ہے. رسول اللہ نے مرحومین کے نام سے نہ 10واں 20واں 40واں برسی، نہ یہ زیارتوں کے نام پہ لوٹ مار یہ کھایا نہیں ہے. لیکن لوگ آج یہ کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے. تو آپ خود سوچیں، اللہ کے نبی نے جو مرحوم انسان ہوتے ہیں ان کی جانب سے حج کرنے کا حکم دیا، یہ نہیں کرتے ہیں. جو کام اللہ کے نبی نہیں کرے وہ کرنے کے لیے تیار ہے. آپ بتائیں کہ صحیح محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں. یہ بھیک میں دینا ہوتا ہے. کیا ہو؟ یہ بھیک میں دینا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو. جو آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے کر رہے ہیں، آپ کو سچی محبت ہے. آپ کے ماں باپ نے حج نہیں کیا ہے، حج کریں. یہ سچی محبت کی پہچان ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہی بس 1000 2000 10,000 میں جو کام ہو جاتا ہے وہ کام نکال لیتے ہیں. جو کام لاکھوں کا ہے اس کا کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی سوال اٹھاتا ہی نہیں ہے. جبکہ یہ اللہ کا حق ہے حج کرنا، لیکن نہیں کرتے ہیں. تو یہ دوسرا حق ہے مرحوم کی طرف سے، اگر اس نے حج نہیں کیا ہے تو حج کرنا. یہ تو رہا اللہ کا حق. اس سے بڑھ کر جو بندوں کا حق ہے وہ ادا کرنا اولاد پہ ضروری ہوتا ہے. ماں باپ بھائی کوئی بھی انتقال ہوا تو ان کا ترکہ بانٹنے سے پہلے ان کے ذمے جو قرض ہے وہ قرض پہلے پھیریں گے، اس کے بعد ترکہ بانٹیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں چلیے. ترکہ بانٹتے نہیں، آستیاں بانٹنے واسطے لڑ لیتے نہیں. تو یہ کب ہونا ہے؟ پہلے ان کی جو وصیت ہے، وصیت اگر ہے تو وصیت پورا کریں. وصیت نہیں ہے، قرضہ ہے مرحوم کی جانب سے، وہ قرضہ ادا کریں. اگر مال بچا تو ترکہ بانٹی، مال نہیں بچا پورا قرض میں چلا گیا تو قرض میں دینا ضروری ہے، ترکہ بانٹنا ضروری نہیں ہے. دنیا کے انسان ایسے ہیں، باپ کا کفن گھر میں لاتے کہ نہیں کہ آستی کے پیپروں پہ پہلے سائن ہونا بولتے کہ نہیں کس کو کتنا بانٹنا ہے. وہاں خبر میں باپ کا کفن سڑا بھی نہیں ہوتا، یہاں گھر میں لڑائیاں جھگڑے کورٹ کچہری میں چلے جاتے ہیں. کوئی بھائی کوئی بہن کوئی اپنا نہیں پوچھتا کہ کیا مرحوم نے میت نے کسی کے پاس کچھ قرضہ لیا ہے، دینا ہے، فکر کرنا ہے. نہیں ہے. وہ لیے تھے تو وہ عذاب ان کو عذاب ہو جائے گا. ہم کو کیا پڑی؟ ہم کو تو بانٹنا ہے ترکہ. اور حالت یہ ہے کہ لوگ کبھی بھی اس کے بارے میں توجہ ہی نہیں دیتے. جبکہ یہ ایسا حق ہے، اگر وہ حق آدمی چھوڑ کے مرا تو پھر خبر میں برابر عذاب ہوتا ہے. جب تک کہ یہ بندوں کا حق جو قرض کی شکل میں ہے وہ ادا نہ کیا جائے، برابر عذاب ہو رہا ہے. اس لیے کہ بندوں کا حق ہے. اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے میرے بھائی، قرض ادھار لینا چھوڑ دینا
اور پوچھنا نہیں، دینے کے بارے میں بات نہیں کرنا اور پھر چلے گئے. ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز پڑھانے بھی اللہ کے نبی سوچتے تھے. جو انسان اگر خرض سے مر گیا ہے سوچتے تھے، پوچھتے تھے کیا اس کی ذمے کوئی خرض ہے. اگر لوگ بتاتے کہ خرض ہے تو نکل جاتے، بولتے کہ تمہیں پڑھ لو. اتنی خطرناک چیز ہے خرض، ادھار لینا اور مر جانا ایسے ہے چھوڑ کے دیے بغیر. لوگ قرض لے کے ایسے زندگی گزار لیتے، وہ میرا حق تھا اصول کرنا کھانا، اس کے پاس دولت بلّہ کے ہے، دے کے کیا کرنا. تو لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ آپ اگر 10 روپے بھی کسی کے ناحق لیے یا پھر قرض میں لیے اور دیے بغیر مر گئے، اس کی بھی پوچھ ہے. اتنی خطرناک چیز ہے قرض. اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں 11 اور 12ویں 2 آیتیں آپ پڑھیں، اللہ نے 2-4 جگہ ریپیٹ بار بار یہ بات اللہ نے بتایا. اللہ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. اللہ نے بار بار یاد دلایا کہ لوگوں، ترکہ بانٹنے سے پہلے میت کے نام پہ کچھ قرض ہے، وہ کسی کو قرض دینا تھا لیکن مر گیا تو وہ قرض پہلے ادا کرو، بعد میں ترکہ دو. یہ اللہ تعالیٰ نے 4 جگہوں پر ایک ہی صورت میں اللہ نے بتایا، اور وہ بھی وہ آیتوں میں جو آیتوں میں ترکہ تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ترکہ بعد میں بانٹنا ہے، پہلے وصیت یا قرض ہے تو وہ پورا کرنا ہے. اگر قرض اتنا زیادہ ہے کہ جیسے 10 لاکھ میت چھوڑا تھا لیکن قرضہ 11 لاکھ ہے تو 10 لاکھ بھی آپ دینا ہے، باقی 1 لاکھ میں آپ کی اختیار ہے، آپ اپنا پیسہ دینا چاہیں نہیں. لیکن اگر اس کا پیسہ پورا چلا گیا قرض میں، جان دے کوئی بات نہیں، لیکن ترکہ نہیں بانٹنا. پہلے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ترکہ بانٹ لیتے ہیں، اپنے نام کا پہلے کر لیے، بعد میں یہ فاتحہ یا زیارت کرے میت کے نام پہ اور دنیا والوں کو دکھائے کہ نہیں ہمیں اپنے بہت کچھ کرے، ہمیں صدقے میں. کیا کریں، جو حق تھا قرض وہ نہیں پھیرے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. جو لوگ انتقال ہو جاتے ہیں، مرحوم ہوتے ہیں، ان کی جانب سے ان کے حق کا خیال نہیں کرنا. ان کے حق کے مطلب اللہ کا اگر حق ہے حج وغیرہ اس کو کرنا، اگر بندوں کا حق ہے قرض وغیرہ تو اس کو پھیرنا ضروری ہے. ورنہ جو میت ہے، مرحوم ہے، اس کو عذاب ہوتا ہی ہے، ساتھ میں وارثین کو پکڑ ہوتی ہے. جو گھر والے ہیں ان کو پکڑ ہے. پکڑ کیوں ہے؟ قرض ان کا ہے. قرض تو ان کا ہے جناب، لیکن پیسہ بھی کس کا ہے؟ پیسہ کس کا ہے؟ پیسہ بھی انہی کا ہے. تو لوگ کیا ہے، ارے واہ بھائی، ہم بولے نا جو سستے کاما کرتے لوگ، جو قیمتی چیزاں ہیں وہ بانٹ لیے، جو بھی لے لیے، اس کا پیسہ، اس کی قیمتی چیزاں کچھ بھی ہے لے لیے. جو سستے چیزاں ہیں، کپڑے نہیں چھینا، ہاتھ نہیں لگانا. لاسٹ کو جو عطر لگاتے میت کو، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، لگاتے ہاتھ. کپڑے کا کور بھی گھر میں لانے نہیں دیتے ہیں، وائٹ کپڑے کا کور بھی گھر میں لانے نہیں دیتے ہیں. لیکن پیسہ آس تھی اس کو ہاتھ لگے جا. ہاتھ لگانا کیا ہے؟ ہڑپ کے کھائی جا، اسے نا حق کا کھائی جا. یہ دنیا والے ہیں، یہی دنیا میں چل رہا ہے. ان کے حق میں دعا، انہوں نے قرض چھوڑا ہے، وہ حق کے بارے میں بات نہیں ہے. بھائی ذرا تو پہلے تو آپ اپنے لیے خیال کر لو. آپ کے جانے کے بعد کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے. یہ سب آپ سوچ کے جائیں گے وہ نہیں، وہ پہلے کے تھے لوگ، اب کے ایسے نہیں ہیں. اب کے جنازہ بھی اندر، ابھی قریب میں دیکھا ایک تصویر، بارش ہو رہی ہے تو ایک جنازے کو باہر رکھا گیا ہے، پورا جنازہ باہر ہے، جنازے کے اوپر ایک پلاسٹک کا کور ڈال دیا گیا ہے. بارش پڑ رہی اور جنازے کے آس پاس ایک بھی آدمی نہیں ہے، سب کے سب گھروں کے اندر بیٹھ گئے ہیں کہ بھائی بارش پڑ رہی ہے تو کیا کریں گے، کیسے بھیگنا. سب اندر بیٹھ گئے ہیں گھروں میں جا کر کے، اور جنازہ کہاں ہے؟ گلی میں باہر ہے. یہ آنکھوں سے دکھا رہی دنیا ہمارے کو کہ ایسا ہوتا ہے. یہ نہ کو سوچ لو کہ میں اسپیشل ہوں، کچھ الگ ہوں، لوگ مجھے رکھتے ہیں. کسی کو نہیں چھوڑے لوگ، تو ہم کو کیوں چھوڑیں گے؟ تو انسان کے مرنے کے بعد باہر والے نہیں، اپنے نہیں رکھیں گے گھر میں. آپ کو، آپ اپنے لیے فکر کیجئے کہ آپ اپنی آخرت کیا بنائے ہیں. وہ کوئی اور آ کے کرے گا، یہ بھلا دیجئے. یہ دنیا ہے کہ بارش کے چند خطروں میں آپ کے جنازے کے لیے بھیگنا پسند نہیں کرتے. سمجھ رہے؟ بارش پڑی، جنازے میں لوگوں کی تعداد کم ہو جاتی. کیا وجہ کیا ہے؟ بارش پڑ رہی ہے. تو یہ حالت ہے جو چل رہی ہے اور جسے ہم دیکھ رہے ہیں. تو ضرورت ہے کہ اس سے ہم سبق لیں. مرحومین کے جو حقوق ہوتے ہیں
میرے بھائیوں افسوس ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے مرتے ہی کیسے اتنا جلدی بھلا دیتے ہیں، اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہیں، ان کے حقوق وغیرہ کو نکال دیتے ہیں۔ آپ ان باتوں کا لحاظ رکھیں، یہ باتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، یہ دوسرا حق اللہ کے نبی نے بتایا کہ ان کی طرف سے حق ادا کرے۔ ایک تیسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، مرحومین جو بھی میت ہوتے ہیں، مرحوم ہوتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد اگر ان کی اچھائیاں، ان کے بھلے کام آپ کو معلوم ہیں، یاد ہیں، آپ ذکر کرو، نام لو۔ اگر آپ کو ان کی بھلائیاں، اچھائیاں نہیں معلوم ہیں تو اتنی کوشش ضرور کرو کہ ان کی برائیوں کا ذکر لوگوں کے سامنے نہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ اسلام ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ مرنے والے میں اگر کوئی اچھائی، خوبی ہے اس کا ذکر کرو، نہیں اگر کوئی برائی ہے، گناہ ہے جو اس کی زندگی میں آپ کرتے ہوئے دیکھے تھے، آپ اپنی زبان بند رکھو، بند رکھو، آپ اس کے گناہوں کا ذکر نہ کرو، اس کو برا بھلا نہ کہو، اس کو گالیاں نہ دو۔ یہ مشورہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لوگو لا تسب الاموات، میت جو لوگ انتقال ہو گئے انہیں گالیاں نہ دو، انہیں برا بھلا نہ کہو، ان کا ذکر برے الفاظ میں نہ کرو۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے حکمت بھی بتائی، کہا فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ پاپ کیے تھے اب اللہ کے پاس وہ چلے گئے ہیں، اللہ ان کی سزا دے رہے ہیں۔ وہ اچھے تھے تو اچھا بدلہ مل رہا ہے، برے ہیں تو برا بدلہ مل رہا ہے، وہ جو کچھ دنیا میں کیے اس کا پھل ان کو مل رہا ہے۔ تمہیں اپنی زبان گندی کیوں کرو گے؟ تم اپنی زبان سے گالیاں نکال کر کے خود گنہگار کیوں بنو گے؟ تم ان کی مرے ہوئے لوگوں کی غیبت کر کے گناہ تم کیوں کماؤ گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے نبی اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ سنن النسائی کی روایت ہے، ایک آدمی مرے ہوئے آدمی کے بارے میں برے الفاظ سے نام لے رہا تھا، اللہ کے نبی نے فوراً منع کیا اور فرمایا لا تذکروا ہلکاکم الا بخیر، کہا کہ لوگوں خیر کا کوئی کام اپنے میت کا ہے تو اس کا ذکر کرو، ورنہ اگر کوئی برائی ہے، شر ہے، زبان بند رکھو، زبان بند رکھو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ میرے بھائیوں آج یہ معاملہ بھی دیکھیں، مرے ہوئے انسانوں کی غلطیاں دیکھیے، خامیاں، گناہ، غلطیاں یہ انسان کرتا ہے، ہر ایک انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن مرے ہوئے انسانوں کی برائیاں، ان کے گناہ، ان کے غلط کام، ان کے مرنے کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ بہت غلط بات ہے۔ انسان جو مرا ہے وہ تو پا رہا ہے، لیکن جو زندہ ہے وہ لوگ بھی گنہگار ہوں گے۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی بتائی گئی کہ اس کی طرف سے ان کے زندہ گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مطلب یہ، کسی کا باپ انتقال ہوا، آپ نے ان کے باپ کے بارے میں کچھ غلط سلط بول دیا، ان کے بیٹوں کو معلوم ہوا کہ یہ آدمی نے میرے باپ کے بارے میں غلط سلط بک دیا ہے، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وجوہات کی بنیاد پر مرے ہوئے لوگوں کے برے ذکر سے اللہ کے نبی نے فرمایا، ہو سکا تو دعائیں دو، اچھا ذکر کرو، ان کی نیکی معلوم ہے نیکی پھیلاؤ، اگر ان کے بارے میں اچھی بات معلوم ہے بولو، نہیں پتا ہے تو زبان بند رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے، اب جب مرے ہوئے لوگوں کے نام آتے یا ان کا ذکر آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے۔ اللہ کے نبی کے اپنے کتنے قریبی رشتہ دار ہیں، اللہ کے نبی بار بار دعائیں دیتے تھے، مرے ہوئے لوگوں کے احسانات کو یاد رکھے یا ان کی نیکیوں کو یاد رکھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 3818 صحیح بخاری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کا جب ذکر آتا تو ان کو دعائیں دیتے تھے، ان کا اچھا ذکر کرتے تھے، بار بار ان کو یاد کرتے۔ اور سنیے، اتنا اچھا نام لے کے ذکر کرتے تھے، ان کے مرنے کے بعد بھی حضرت عائشہ کہتی تھی، اسی حدیث میں 3818 نمبر کی حضرت عائشہ کہتی ہیں، دنیا میں مجھے کسی عورت سے اتنی جلن نہیں ہوئی جتنی ختیجہ سے ہوئی۔ مطلب
اللہ کے نبی بار بار ذکر کرتے تھے خدیجہ کا، بار بار، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عائشہ نے خود کہا لم یکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں سوائے خدیجہ کے کوئی عورت تھی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی آپ کی باتوں سے، آپ کی تعریف سے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت پیدا ہی نہیں ہوئی، یعنی اتنا اچھا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں بارہا اس بات کو ذکر کرے تھے کہ جب دنیا والوں نے مجھے ٹھکرایا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، مجھ پر ایمان پہلے لا کر بھی ساتھ دیا، اور میرے ہاتھ خالی تھے، میرے ہاتھ بھر کے بھی ساتھ دیا، بیوی بن کے بھی ساتھ دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی تعریفات ان کے انتقال کے بعد، سبحان اللہ، ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا اچھا ذکر کرتے، خیر کا نام لیتے۔ یہ ہوتا ہے مرحوم کا حق کہ ان کے مرنے، وہ دنیا سے تو چلے جاتے ہیں لیکن ہمارے دل میں ان کا اچھا ذکر باقی ہونا ہے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے دعائیں باقی رہنا ہے، ہماری زبانوں پہ ان کے اچھے ذکر باقی رہنا ہے۔ یہ ہمارے ایک اچھے انسان ہونے کی پہچان ہے، ہمارے اچھے انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ورنہ برا انسان کیا ہے؟ نہ زندوں کو چھوڑتا ہے نہ مردوں کو چھوڑتا ہے۔ یہ خراب عادت ہے یہ کہ زندوں کی بھی برائیاں بیان کرتے جاؤ لوگوں کے سامنے، مردوں کو بھی نکو بخشو نہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کی تو اتنی اچھی تعلیم ہے کہ لوگوں زندوں کو بھی چھوڑ دو، غیبت نہ کرو، اور جو مرے ہوئے ہیں ان کو تو چھوڑنا ہی چھوڑ دو، ان کے بارے میں کچھ بھی برائی نہ لو۔ اگر اچھے تھے اچھا معلوم ہے اچھا بولو، نہیں معلوم ہے خاموش رہو، لیکن برائی نہ بیان کرو۔ یہ بہت بڑا حق ہے مرحومین کی طرف سے جو ہم پر عائد ہوتا ہے، جو ہمارے اوپر ضروری ہے۔ آج اس بارے میں بڑی کوتاہی ہم دیکھتے ہیں، انسان مر گیا لیکن لوگ برائیاں کرنا چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی وہ کیا کرا تھا کیا نہیں، وہ اللہ کے پاس جواب دے رہا ہے، آپ کیوں گنہگار بنتے ہیں اس کا برا ذکر کر کے؟ تو اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ اور اللہ کے نبی کی یہ تعلیم تو ایسی ہے کہ اچھا ذکر کرنا ہے، اپنے مرے ہوئے فوت شدہ ماں باپ ہو، رشتہ دار ہو، قریبی ہو، بیوی ہو، بچے ہو، کوئی بھی جو آپ کا اپنا ہے، تو ان کے مرنے سے رشتہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ ہماری دعاؤں کے ذریعے سے ہم ان کو یاد رکھ سکتے ہیں، ہماری دعاؤں کے ذریعے سے ہم ان کو فائدہ دے سکتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی، ان کے مرنے کے بعد بھی فائدہ دے سکتے ہیں۔ کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک آخری حدیث سنن ابن ماجہ کی یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت ہم تک پہنچائی۔ ایک بندہ جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک بندہ ہے جس کا درجہ جنت میں بڑھایا جا رہا ہے، یعنی روزانہ اللہ اس کا درجہ بڑھا رہے ہیں، اونچا درجہ پھر اونچا درجہ پھر اونچا درجہ۔ وہ بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، کیا سوال کرتا ہے؟ انا لہ، پوچھتا ہے اے اللہ میرے نیکیاں تو اتنی نہیں ہیں کہ مجھے درجے بڑھ رہے ہیں روزانہ، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو جو بڑھا رہے ہیں اس کی وجہ بتاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باستغفار ولدک لک، تیرے بچے کی مغفرت کی دعاؤں کی وجہ سے تیرے درجات کو بڑھا رہے ہیں۔ تیری اولاد، تیرے بچے، تو تیری اولاد دعا کر رہی ہے، استغفار کر رہی ہے، تو تیری اولاد، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، باستغفار ولدک لک، تیرے لیے تیرے بچوں کے استغفار جو تیرے بچے تیرے حق میں کر رہے ہیں، مرنے کے بعد تو مر گیا خبر میں ہے لیکن تیرے بچے بھی برابر دعا کر رہے ہیں، اللہ والد کی معاف فرما، مغفرت فرما، بخشش فرما، جنت کے درجات بلند کر، تو ان کی دعاؤں نے تیرے درجات کو بلند کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہماری دعاؤں کا اثر ہے میرے بھائی۔ آپ بتائیں ہم کتنے بے وفا بن رہے ہیں، ہمارے اپنے وہ ماں باپ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کے بھی ماں باپ یا قریبی لوگ کتنا جلدی بھول جاتے ہیں اپنوں کو، یہاں وہ جسم سے تو ہمارے سے دور ہیں لیکن ہمارے فائدے سے روحانی دور نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ہم ہماری دعاؤں سے ان کی روح کو فائدہ دے سکتے ہیں، بھلائی دے سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو تو بس یہی چاہیے کہ مرنے کے 2-3 دن بعد کچھ کھلائیں پھلائیں، لوگوں کو پبلسٹی کریں، بس ختم، اس کے بعد کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ایک اچھی بہترین اولاد کی یہ نشانی ہے،
مرے دم تک اپنی دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں۔ میرے بھائی اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر ماں باپ کے، اتنے احسانات ہیں، یہ بات کبھی بھی مت بھولیے آپ کتنا بھی زندگی میں آگے بڑھ جائیے، مالدار بن جائیں، اولاد والے بن جائیں، کروڑ پتی بن جائیں، لیکن ماں باپ کے لیے ماں باپ کا جو حق آپ کے اوپر چھوڑ کے وہ مرے ہیں اس کا احسان آپ کبھی نہیں دے سکتے۔ یہ چھوٹا درجہ ہے کہ ہم ہماری دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، لیکن آج دیکھتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں، ایسا بھول جاتے ہیں سال 2 سال کے بعد کوئی غلطی سے بھی یاد نہیں کرتا ہے۔ بہت بے وفائی ہے، بہت بے وفائی ہے۔ خدارا اپنے جو مرحومین ہیں، اپنے ماں باپ ہوں یا رشتہ دار ہوں یا آپ کے اپنے قریبی جو بھی لوگ ہیں، دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم میت مرحومین کو فائدہ ثواب کبھی بھی دے سکتے ہیں، کہاں سے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ سنت کو اپنائیے۔ جو بدعتیں لوگوں نے دنیا میں پھیلائی ہیں، برسیوں کے نام پہ، 10ویں 20ویں کے نام پہ، زیارتوں کے نام پہ، کھانے کھلانوں کے نام پہ جو پیٹاں بھر رہے ہیں، یہ سب بدعتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیا ہے۔ یہ کاموں کو چھوڑیے، جو کام ہے اس کو کیجیے۔ حج ہے، خرض ہے، یا ان کے لیے دعائے مغفرت ہے، اچھا ذکر ہے، یہ کرنے کے کام ہے میرے بھائی۔ آج کے خطبے سے بیان سنتے لیتے جائیں، جو 4 باتیں آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، مرحومین کی طرف سے یہ حقوق ہیں۔ پہلا حق ان کے حق میں دعائے مغفرت، دوسرا حق ان کے لیے جو حق ہم ان کے اوپر جو چھوڑ کے مرتے ہیں، چاہے اللہ کا حق ہو، بندوں کا حق خرض کی شکل میں ہو، اس کو ادا کریں۔ یہ دوسرا حق ان کے اوپر ہمارے لیے ضروری ہے، اس حق کا ضرور لحاظ رکھیں، خیال کریں۔ اور تیسرا حق یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچایا گیا کہ ہماری ہر ایک دعاؤں میں ان کا ذکر شامل ہو، ان کی کوئی نیکی ہے تو بولیں، اگر گناہ ہے تو پھر چھوڑ دیں۔ یہ تیسرا حق بتایا گیا۔ چوتھا حق یہ کہ استغفار مغفرت کے ذریعے سے اپنے مرحومین کو فائدہ پہنچانا، یہ عمل آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کتنا بھی کر سکتے ہیں، یہ کرنے کے کام ہے، اس کو کیجئے۔ جو نہیں کرنے کے کام ہیں، جن کو لوگوں نے بدعتوں کے نام پہ نئے نئے کام ایجاد کرے ہیں، اپنے آپ کو ان کاموں سے دور رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو مرحومین کے یہ جو حق ہمارے اوپر ہے، اللہ ان حقوں کا خیال رکھنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہیں، ہماری ہر ایک دعاؤں میں ان کو یاد رکھنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ مرحومین کی طرف سے جو حق پیارے نبی کی سنت میں شامل ہے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بدعت ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب